الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے نیچے چلے جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی پہنچے تو جو میری رہنمائی کی پیروی کریں گے تو ان کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ افسوس کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پہ بھیجا جانا پہلے بھی بیان ہوا، یہاں اس کی دوبارہ تکرار آئی۔ تکرار یعنی دوبارہ فرمایا جانا اہبتو کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ آیات میں جب فرمایا گیا اہبتو تو فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم میں سے بعد کے دشمن ہو، جبکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی پہنچے تو جو میری رہنمائی کی پیروی کریں گے تو ان کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ افسوس کریں گے۔ یعنی سابقہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ اترنے کے بعد شر کا بیان ہوا، دشمنی کا ذکر تھا جو نسل بنی آدم میں موجود ہے، یعنی کچھ کے دشمن ہیں جس کی ابتدا آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی شروع ہو گئی، جبکہ اس آیت کریمہ میں خیر کا معاملہ بیان ہوا ہے کہ تمہارے زمین پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، تم شیطان کے ہاتھوں میں نہیں ہوگے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ہدایت بھیجے گا، تمہارے پاس اس کے انبیاء آئیں گے، تمہاری رہنمائی کے لیے الہامی کتابیں ہوں گی۔ تو جو کوئی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میری بھیجی گئی رہنمائی کو قبول کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، تو اس پہ دو قسم کے انعامات ہوں گے۔ پہلا انعام کہ اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور دوسرا کہ اسے کوئی پشیمانی، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تو ڈر ہوتا ہے مستقبل کا، آئندہ پیش آنے والے حالات کا، اگلی زندگی کا، جبکہ افسوس ہوتا ہے ماضی کا، سابقہ گزرے معاملات کا، پچھلی زندگی کا جو گزاری جا چکی ہو اس کا۔ تو ان کے آنے والی زندگی جنت کی صورت میں ہوگی، انہیں کسی باز پرس کی، کسی سختی کی، کسی عذاب کا کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میری فرما برداری میں، میری بھیجی گئی رہنمائی کے مطابق گزاری ہوگی۔ تو جب انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میرے احکامات کے تحت گزاری ہوگی تو انہیں اپنی زندگی کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، گزرے لمحات پہ کسی قسم کی کوئی پشیمانی یا شرمندگی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پہ آنے کے معاملے کو اکثر کم علم گستاخانہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ آدم علیہ السلام جنت سے رسوا کر کے نکالے گئے تھے۔ اس پہ مرزا غالب کا بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کو سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ قاسمی فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک شاید یہ بے آبرو ہو کے نکلنا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے جب کہا کہ ہم من و سلوہ کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں، ہمیں کوئی دال، پیاز، تھوم وغیرہ ملے، تو فرمایا اہبتو مصرن فإن لکم ما سألتم، کسی شہر میں اترو، وہاں یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔
پہلے تو جنگل میں تھے، حکم ہوا اہبتو مصرن، کسی شہر میں اترو۔ اب اہبتو سے یہ مراد لینا کہ کسی کو رسوا کر کے نکال دیا گیا صریحاً غلط ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ آپ یہاں پانی کیوں ڈھونڈ رہے ہو، یہاں تو مشکل ہے، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں مل جائے گا۔ اب اس میں ایسی کون سی توہین آمیز بات آ گئی؟ قرآن نے خود استعمال فرمایا کہ اہبتو مصرن، کسی شہر میں اترو۔ لہٰذا یہ تصور کہ آدم علیہ السلام کو بڑا رسوا کر کے نکالا گیا، سراسر ظلم، زیادتی اور جاہلیت ہے۔ ہاں، یہ فرمایا گیا کہ اب یہاں آپ کا قیام مکمل ہو چکا، یہاں آپ کو یہی دیکھنا تھا کہ کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا پینا ہے، اور کس طرح شیطان سے بچنا ہے، یہ دھوکے کس طرح دے گا، یہ سارا تجربہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ زمین پہ تشریف لے جائیں جو آپ کے رہنے کی جگہ ہے، اور وہاں نیابت الہی کا حق ادا کریں، میرے احکامات کو نافذ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ ہاں، میں آپ اور آپ کی نسل کو محروم نہیں رکھوں گا، میری طرف سے آپ کے پاس مسلسل ہدایات آتی رہیں گی۔ یہاں ایک اور نقطہ قابل غور اور سمجھنے والا ہے کہ ظاہراً تو معاملہ آدم علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے، لیکن مخاطبین تمام بنی نوع انسان، قیامت تک آنے والے افراد ہیں۔ شاید اسی لیے فرمایا کل نہبتو منہا جمیعاً، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ دونوں، بلکہ فرمایا جمیعاً، سب، یعنی تمہاری آنے والی نسلیں بھی اب زمین پر ہی رہیں گی، اور دار دنیا ہی ان کی امتحان گاہ ہوگا، جہاں میں ان کے لیے انبیاء اور رسول الہامی کتابوں کی صورت میں رہنمائی بھیجوں گا۔ تو جس نے اسے قبول کیا وہ نہ تو مستقبل کے معاملات سے ڈرے گا اور خوف کھائے گا، اور نہ ہی اس سے گزری زندگی، دنیاوی زندگی پہ کوئی افسوس و غم ہوگا، یعنی وہ فلاح یافتہ ہوگا، وہ کامیاب ہو چکا ہوگا، وہ بے خوف و خطر میرے حضور پیش ہوگا، جہاں اسے میں جنت کی نعمت اور اپنا دیدار کراؤں گا، اور بہت ساری دیگر نعمتیں ہوں گی، عبدالآباد کی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اب اس کے بعد دوسرے گروہ کا معاملہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا والذین کفروا، جس نے انکار کیا کہ میں نہیں مانتا۔ قاسم فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نہیں مانتا ایسی بلا ہے کہ تکذیب تک لے جاتی ہے۔ انکار یہ ہے کہ بات تو درست ہے لیکن میں نہیں مانتا، جبکہ تکذیب یہ ہے کہ یہ بات ہے ہی غلط، یہ بات ہی جھوٹی ہے۔ فرمایا کفر تکذیب تک لے جاتا ہے۔ جس نے میری آیات کا انکار کیا، ان کو تسلیم نہیں کیا، ان پہ عمل نہیں کیا، میرے احکامات سے روگردانی کی، اور پھر اس کی یہ روگردانی اسے تکذیب تک لے گئی کہ وہ سرے سے اس بات کا انکاری ہو گیا کہ نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی اللہ کا حکم، نہ کوئی رسول، نہ کتاب، نہ آخرت، میں نہیں مانتا۔ تو اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، یہ لوگ جہنم والے ہیں، انہوں نے اپنے لیے دوزخ کی آگ کو چن لیا ہے، اور نہ صرف یہ جہنم والے ہیں بلکہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چونکہ انسان کی روح عالم امر میں سے ہے، اور عالم خلق کو فنا ہے، جبکہ عالم امر کو فنا نہیں ہے، اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جو جنت میں ہوگا اسے بھی ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور جو جہنم میں ہوگا وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا قیام یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، بخیر و عافیت واپس جائیں، اور بخیر و خوبی اپنے گھر پہنچیں جو جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔